کوئی حساب نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان رمضان میں خیر مقدم ہے آپ کا وظائف رمضان کے ساتھ۔ وظائف رمضان میں آپ کے سوالات لیے جاتے ہیں، آپ کو معتبر وظائف دیے جاتے ہیں جن سے آپ کی روزمرہ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیشہ کے ساتھ ہمارے انتہائی شفیق اور مہربان دوست بھی تشریف رکھتے ہیں جو عالم دین بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو طالب دین بھی کہتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورتی ہے، حسن ہے آپ کا اور اعلیٰ ظرف ہے آپ کا۔ سید شہریار داؤد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے وبرکاتہ۔ مزاج؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ سید صاحب، آج رمضان ایک ایسے اختتام پر آ گیا کہ اب چند ہی دن رہ گئے اور شبائے قدر کا بھی انتظار ہے، کون سی رات ہے نہیں معلوم، مگر کیا ایسا وظیفہ، کیا ایسا طریقہ اپنائیں کہ اپنے رب کو راضی کر لیں ان راتوں میں خاص طور سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہ عز و جل کا میں تو سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ ہم ماہ رمضان میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ عز و جل کی اپنے بندوں سے محبت کی اس سے بڑی شاید ہی کوئی اور دلیل ہو کہ اس نے ہمیں رمضان دیا ہے۔ یہ اس کی محبت کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ سبحان رمضان دیا، جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا شیطان کو بند کر دیا، جی، اب رہ گیا شیطان کا بھی باپ ہمارا نفس ہمارا۔ اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں کیا دیکھیں کتنی ریلیفز دی ہیں، کتنے اللہ نے ہمیں وہ دیے۔ پہلا اشرہ دے دیا رحمت کا، دوسرا کر دیا مغفرت کا، تیسرا کر دیا جہنم سے آزادی کا۔ ابھی بھی تم نہیں بعد آتے، چلو آخری جیسے آج جمعۃ الوداع گزرا، آج جمعۃ الوداع تھا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ عام جمعوں میں جمعۃ الوداع کے علاوہ عام روزوں میں ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو بخشتا ہے، جہنم سے آزاد کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر جو جمعے کا دن آتا ہے نا، جمعے کی ہر گھڑی میں یعنی ہر سیکنڈ میں 10 لاکھ گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے جمعۃ الوداع دیا جس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہر لمحے میں نا 10 لاکھ گناہ گاروں کو بخش رہے، بنچز بخشش کے بانٹے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ پھر کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم ابھی بھی نہیں بخشش کروا سکے ہو، کوئی بات نہیں، مایوس نہ ہو، تمہیں میں ان آخری شب جو دوں گا جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، اس ایک رات میں نے پورے رمضان میں جتنوں کو بخشا تھا نا، اس ایک رات میں ان کی تعداد کے برابر اس رات میں بخشوں گا۔ اللہ، آؤ تو صحیح میری طرف، آؤ تو صحیح۔ اچھا تم نے وہ لیلۃ الجائزہ بھی ضائع کر دی، تو عید الفطر کا دن اللہ تعالیٰ اس ایک دن میں پورے ماہ، پورے لیلۃ الجائزہ، ان کی جو آپ کمبینیشن لے لینا تعداد کے برابر اللہ عید الفطر کے دن لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ لیکن عید الفطر والے دن کون آتا ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم تو سو کے گزارتے ہیں یا پھر خوشیوں میں گزارتے ہیں۔ عبادات تو عید الفطر کے دن سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو عبادت کا تو دن ہم سمجھتے نہیں نا کہ عید الفطر کا دن بھی عبادت ہے۔ ارے ایسی عبادت ہے، وہ کہتے ہیں نا مزدور کو مزدوری ملنے کا دن ہوتا ہے، عید الفطر ہوتا ہے وہ، خوشی کے سجدے کرنے چاہیے۔ ہمارے پاس ایک لائیو کالر بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، کون صاحب کہاں سے؟ حضرت محمد غیاث خان بات کر رہے ہیں حیدرآباد سے۔ اچھا ماشاء اللہ، کیا فرمائیں گے، کیا کہیں گے؟ سر بیٹا ہے میرا ماشاء اللہ ایک، اور اس کی شادی کے لیے رشتے تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، رشتوں کے تو حوالے اس کے لیے حضرت صاحب سے کوئی وظیفہ۔ صحیح، ایک فرزند نیک ہے اور اس کی شادی کے طلبگار ہیں، اچھا رشتہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ نیک بچہ دیا اللہ نے آپ کو۔ اس کے لیے آپ اللہ عز و جل سے دعا مانگیں اور اپنے بیٹے سے کہیں کہ وہ خود عشاء کی نماز کے بعد 150 مرتبہ یا لطیفو پڑھا کریں اور یہ دعا کیا کریں، اے اللہ جو تو نے میرا شریک سفر تو نے مقدر کیا ہے، اے اللہ اس کے ساتھ میرا نکاح جلد از جلد خیر اور خوش اسلوبی سے پائے تکمیل تک ابھی نکاح پہنچا دے۔ ہوا ہی نہیں نا؟
دعا کرے گا نا وہ اپنے پارٹنر کے نصیب میں لیے، لکھا جو نصیب میں مقدر ہے نا اس کے، جو تقدیر میں ان کے، یہ دعا مانگنی ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے وہ ربانی صاحب کہ ہمارے ہاں لوگوں کو دعا کا ڈھنگ نہیں ہے، دعا کا پتہ ہی نہیں ہے، اور دعا بذات خود پوری کی پوری عبادت ہے، ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ کرے ہم یہ بات سمجھ میں آ جائے اور ہم ذرا سی عبادت، اس عبادت کو سمجھ کے تھوڑی سی کنسنٹریشن کے ساتھ کریں گے نا، واللہ ہمارے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ۔ ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کون صاحب کہاں سے؟ جی جی حضور السلام علیکم، کون صاحب؟ شاید کہیں نہ کہیں کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے لائن کا۔ السلام علیکم، دوبارہ کال کیجیے گا۔ ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر اسی دوران آئے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی حضور کون صاحب کہاں سے؟ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے؟ کراچی سے۔ جی کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھ احتیاطی میں اگر بلی کا بچہ بائک کے نیچے آ کر مر جائے صحیح، تو اس کا مطلب کوئی مسئلہ تو نہیں اس کے لیے؟ اس کا کوئی مطلب تو نہیں ہے؟ کیا بلی کا بچہ اگر گاڑی کے نیچے آ کے مر جائے تو مسئلہ تو نہیں ہے کوئی؟ دیکھیں اب اس کی موت لکھی تھی اس طرح، آپ نے جان بوجھ کر تو مارا نہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ نے جان بوجھ کر تو نہیں اس کو مارا ہوگا، وہ آ گیا بھاگتا ہوا روڈ کراس کر رہا تھا، آپ کی گاڑی کے نیچے آ گیا، بس اس کو اللہ کی رضا سمجھیے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی، اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگے۔ اور بلی ہے اس کا تو حساب کتاب ہے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے بزرگان دین میں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ ان واقعات سے نا عبرت حاصل کیا کرتے تھے کہ جیسے اس کی اچانک موت آ گئی، میری بھی اچانک موت آئے گی، اور میں کیا کروں گا؟ مطلب کوئی اشکال کی نہیں، اشکال کی کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ایسا ظاہری بات ہے، وہ ہو گیا تو ہو گیا۔ صحیح صحیح۔ ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے؟ جی میں محمد نعیم شیخ بول رہا ہوں راول پنڈی سے۔ اچھا، کیا سوال پوچھنا چاہیں گے برادر عزیز؟ جی میں نے مولانا صاحب سے یہ سوال کرنا تھا کہ مجھے شوگر ہے، اور شوگر جو ہے نا میڈیسن میں لیتا ہوں نا سحری کے ٹائم، تو 12 بجے کے بعد میرا مقصد طبیعت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے، مگر میں روزہ نہیں توڑتا۔ صحیح، روزہ نہیں توڑتے آپ؟ روزہ نہیں توڑتے، بڑی بات ہے، آپ روزہ نہیں توڑتے، بڑی بات ہے۔ ڈاکٹرز اگر کوئی حاذق طبیب، یعنی واقعی وہ کوئی اسپیشلسٹ آپ کو یہ کہہ دے، آپ کی کیفیت کا اس کو اچھی طرح سے ادراک اور احساس ہو، اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ جی آپ اگر 12 گھنٹے بعد دوبارہ یہ میڈیسن نہیں لیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہے، اگر ڈاکٹر حاذق ہے اور تجربے کار ہے تو آپ کو ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ جان بچانا فرض ہے۔ اور اگر یہ روزہ اگر آپ کا کسی وجہ سے شرعی عذر کی وجہ سے قضا ہو جائے تو آپ پھر سردیوں کے دنوں میں جب نسبتاً روزے چھوٹے ہوتے ہیں آپ ان دنوں میں ان کی قضا رکھ سکتے ہیں، لیکن جان بچانا فرض ہے۔ اب اگر یہ نہیں توڑتے روزہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے تو پھر ان کو جو ہے نا احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، ایک اور ہمارے پاس سوال آیا ہے، اور سوال کچھ اس نوعیت کا ہے کہ پسینے بہت آتے ہیں ہاتھ میں، خاص طور سے ہتھیلی کے اس حصے میں پسینے بہت آتے ہیں، مشکل ہو جاتی ہے، کیا کرنا؟ یہ ایک ظاہری بات ہے، ایک میڈیکل ایشو ہے، اور یہ جب بندے کے کچھ اندر سے فنکشنز کام نہیں کر رہے ہوتے ریسپائریٹری سسٹم وغیرہ کے، تو یہ پسینہ بے تحاشا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے یہی ہے کہ کسی اچھے سے ڈاکٹر سے، طبیب سے آپ دوا لیں، اپنا علاج کروائیں، اور جو میڈیسن آپ کو ملے اس پر یا شافی انت الشافی، یا شافی انت الشافی 11 مرتبہ پڑھ کے وہ میڈیسن جو ہے نا استعمال کیا کریں۔ بسم یا اللہ شافی انت الشافی 11 بار پڑھ کر اپنی اس دوا کے اوپر دم کر لیا کریں اور لیا کریں، انشاءاللہ اس سے دوا کی ایفیکٹیویٹی بڑھ جائے گی، اور انشاءاللہ العزیز انہیں آسانی ہو جائے گی۔ اور یا یہ بھی جو ہے آیت نا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ بھی پڑھ لیا کریں 11 بار، انشاءاللہ اس سے بھی بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ محمد یوسف اوکاڑا سے جناب۔
اچھا ماشاءاللہ. محمد یوسف صاحب کیا سوال پوچھیں گے آپ؟ سر 2 سوال میرے پوچھنے ہیں. جی جی. ایک سوال تو یہ ہے کہ میرے بیٹا ہے تقریباً 14-15 سال کا نا. صحیح. اس کے گردن میں گلٹیاں بنی ہوئی ہیں, گلٹیاں. اچھا. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر والوں کا پیٹ بہت پھولا ہوا ہے, کیا کوئی مسئلہ بتا دیں گے؟ کیا ہوا؟ گھر والوں کا کیا دوسرا سوال جو آپ نے کیا؟ پیٹ بہت پھولا ہوا, پیٹ پھولا ہوا ہے. اچھا ٹھیک, آپ کے دونوں سوال لے لیے. بہت شکریہ کال کرنے کا. ایک تو گردن میں گٹھلی کا مسئلہ اور دوسرا پیٹ کا مسئلہ. یہ جو گردن میں گٹھلی ہے اس کا تو پہلے آپ فوراً جو ہے نا میڈیکلی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کرنا چاہیے, بایوپسی وغیرہ کرائیں, خدا نہ خاصا کوئی سیریس میٹر نہ بنے. اچھا. ہاں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, یہ والی آیت 11 بار پڑھ کے نا اس گٹھلی کے اوپر نا دم کیا کریں. اور اسی طرح یہ جن کا پیٹ پھولا ہوا ہے اس کے اوپر بھی یہ قرآن مجید کی آیت میں دیکھتا ہوں اس کے اندر اگر لکھا ہوا ہو کون سی ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, یہ میرے پاس اس کی آیت نمبر نہیں لکھی ہوئی تو یہ میں انشاءاللہ بتا دوں گا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, یہ گٹھلی کے لیے بھی اور پھولے ہوئے پیٹ کے لیے بھی ہے. آپ لیکن پھر بھی یہ جب پیٹ پھولتا ہے تو اس کی بڑی وجہ ایک جگر کا کام نہ کرنا بھی ہوتا ہے. تو برائے مہربانی آپ اپنے کسی بہت اچھے طبیب سے رابطہ کیجئے, چاہے وہ ڈاکٹر ہو یا حکیم ہو یا ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہو. آپ اس کا بہت سنجیدگی کے ساتھ اس کا علاج کروائیں, یہ کہیں سیریس نہ ہو جائے خدا نہ خاصا. صحیح. پروردگار شفا دے. میں بعض اوقات دیکھتا ہوں قرآن کریم کی آیات میں اتنی حکمت ہے اور اگر اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو کیا ہی لطف آتا ہے کہ اگر ہم ان آیاتوں کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ خوف خدا سے ہی یہ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہ گٹھلی کو جو ہے نا یہ بمثل پہاڑ ہی لیا میں نے اس کو, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ ہم قرآن کو نازل کرتے پہاڑوں پر تو یہ اس کے دبدبے سے اس کے خوف سے یہ ریزہ ہو جاتا ہے. امید کرتا ہوں یہ گٹھلیاں انشاءاللہ العزیز کے پڑھنے سے ختم بھی ہوں گی. اور خاص الخاص جو پتے کی اور جو گردے کی پتھری ہوتی ہے, ہمارے اساتذہ کرام اس کے لیے بھی یہ آیات جو ہے نا اس کو سجیسٹ کیا کرتے ہیں. ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. جی کون صاحب میرا کہاں نام سے؟ محمد خالد بابری ہے. ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. کیا سوال پوچھیں گے برادر؟ جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں مفتی صاحب سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میرا بھانجا ہے, اس کے والد صاحب جو ہیں تھوڑا عرصہ ہوا ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, جو اس کے بعد میں جو بچہ ان کے کاروبار کے اوپر جو بیٹھا ہے لیکن اس طرح کا کاروبار نہیں چل رہا, وہ بہت پریشان ہے, یہاں تک کہ وہ فاقے وغیرہ جو ہے نا ان کے اوپر آ رہے ہیں کافی زیادہ. ایک چیز تو یہ ہے, ایک سوال یہ ہے. ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ میری ایک کزن ہے, ان کے میاں ماشاءاللہ اچھا خاصا ان کا کاروبار تھا, تو وہ ابھی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ کاروبار پر جانے کو دل ہی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جاؤں لیکن وہ دل ہی نہیں کر رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا بات ہے, کوئی ایسی قوت ہے جو مجھے کہتی ہے کہ آپ گھر میں ہی بیٹھے رہو. یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو مفتی صاحب ٹھیک, بہت شکریہ سوال پوچھنے کا. پہلے تو وہ جو بھانجا ہے نا وہ ظاہری بات ہے باپ ہے, اس کا تجربہ ہے, اس نے کاروبار چلایا ہے. اب بیٹے کو نہیں پتا کہ کاروبار والد کس طرح چلاتا تھا, تو اس کے لیے اس کو چاہیے کہ اپنے والد کی جو بھی کچھ کتابیں یا کوئی اس نے حساب کتاب رکھے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا سا اسٹڈی کرے, غور کرے, والد صاحب کیا 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 کرتے تھے, ان کے کوئی اچھے دوستوں سے ملاقاتیں کریں. کیونکہ جب تک یہ ان باتوں کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرے گا نا اس وقت اس کا کاروبار صحیح چل نہیں سکے گا. اور آپ کو تو پتہ ہے نا, کہتے ہیں نا باپ مرے گا تو بیل کٹے گا والی بات ہے. کہ والد کا جیسے انتقال ہوتا ہے تو پر ساری دنیا کہتی ہے کہ بس اس کو لوٹ لو, اس کا مال یتیم کا. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سختی سے یعنی کہ اس کے اوپر ایمفیسائز فرمایا کہ یتامہ کا مال مت کھانا, یتیموں کا مال مت کھانا. اور جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ پھر قیامت کے دن کا انتظار کریں, بہت برا اثر ہوتا ہے, دنیا میں بھی برا اثر ہوتا ہے اور آخرت میں بھی برا اثر ہوتا ہے. باقی وہ جو دوسری ان کی کیا ہے وہ کام میں دل نہیں لگتا, اس کا سستی اور کاہلی آتی ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ استغفر اللہ کا ورد کرے, استغفر اللہ کثرت سے پڑھے. ایک تو اس کا انشاءاللہ العزیز روزی میں برکت ہوگی, اس کی طبیعت میں فرحت ہوگی, اس کو توبہ کی توفیق ہوگی اور اللہ عز و جل کی طرف رغبت ملے گی اس کو انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ فیاض کر رہا ہوں کراچی سے. بھی اچھا برادر فیاض, کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میں مفتی صاحب سے 2 سوال پوچھنے ہیں جی.
پہلا تو یہ ہے کہ میرے کو ارکن نساء کی تکلیف رہتی ہے، تقریباً 2012 سے ہے، تو یہ میڈیسن استعمال کرتا ہوں تو تھوڑا بہت افاقہ آ جاتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ٹھیک. دوسرا سوال یہ ہے کہ کاروبار میں ترقی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں گی۔ ٹھیک، کاروبار میں ترقی کے لیے وظیفہ. ارق النساء کے لیے تو بھائی آپ میرا نمبر آ رہا ہے وہ رابطہ کریں مجھ سے، میرے پاس تشریف لائیں، میں انشاءاللہ العزیز آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے لیے کیا آپ کا علاج کرنا ہوگا اس کے. اور اگر اس کے علاوہ آپ نے کوئی وظیفہ لینا ہی ہے تو سورہ فاتحہ 11 بار پڑھ کے نا، یہ سورہ شفا بھی ہے، یہ پڑھ کر آپ جو ہے پانی پر دم کر کے پیا بھی کریں، وہ پانی ہاتھ پہ لے کے اسپرے بوٹل میں ڈال کے جہاں آپ کو تکلیف ہے وہاں اس کا اسپرے بھی کیا کریں، انشاءاللہ العزیز اس سے افاقہ ہوگا آپ کو. دوسری بات یہ کہ انہوں نے دوسرا سوال کیا تھا، انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھا کہ جو کاروبار کے حوالے سے کچھ اگر. ہاں، کاروبار کی اسٹیبلٹی کے لیے یہ ہے کہ اللہ عز و جل سے روزی روزگار کا جو بہترین میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ایک برکت کا وظیفہ ہے، سورہ شورا کی آیت نمبر 19 میں پارے میں سورہ شورا ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. یہ 111 بار فجر کے بعد آپ پڑھا کریں، آپ کا انشاءاللہ کاروبار میں دل بھی لگے گا اور آپ کے کاروبار کو اسٹیبلٹی اور برکت نصیب ہوگی انشاءاللہ. ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون برادر، کہاں سے؟ جی شیخ مزمل بول رہا ہوں، راول پنڈی سے. ماشاءاللہ، کیا سوال پوچھنا چاہیں گے برادر؟ جی میں نے یہ سوال پوچھنا تھا، میری چھوٹی بہن ہے 11-12 سال کی، تو مغرب کا جب ٹائم ہوتا ہے نا تو وہ رونا شروع کر دی، کہتی بس میرا گھر میں دل نہیں لگ رہا، تو گھر میں بہت زیادہ روتی. اچھا، مغرب کے ٹائم رونا شروع جب وقت آتا ہے تو وہ رونا شروع مغرب کے ٹائم بس کہتی بس میرا گھر میں دل نہیں لگتا، عجیب رونا، اونچی اونچی بات سے رونا شروع کر دیتی. یار ایک تو وہ پانی کا جو میں نے طریقہ بتایا ہوا ہے، اکثر وہ پانی تیار کر کے رکھا کریں، 7 بار سورہ فلق ناس آیت الکرسی، 12 بار سورہ فاتحہ، 11 بار سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 68، 68 اور 69، اور 25 بار سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں. ان کے شروع اور آخر میں 3 بار درود شریف پڑھ کے یہ پانی پہ دم کر کے پلائیں، اور جب مغرب سے پہلے ہی نا 2-3 منٹ پہلے بچی کے چہرے پہ اس کا اسپرے کر دیں، پانی تھوڑا چھڑکا دیں. اچھا. اور اس کے علاوہ الگ سے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے بچی پر دم کر دیا کریں. اچھا، انشاءاللہ یہ رونا بند کر دے گی انشاءاللہ. یہ عام طور سے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے یا انتہائی؟ یہ ہوتا ہے، اصل میں یہ ایک خوف ہوتا ہے ایک اس میں الحمدللہ مجھے ایک بزرگ نے بہت خوبصورت ایک چیز عطا فرمائی ہے. یہ ہو سکے تو مجھ سے رابطہ کر لیں میرے نمبر پہ بھی، تو واٹس ایپ پہ یا IMO پہ ویڈیو کال پر بھی میں اس بچی کو انشاءاللہ دم کر دوں گا. اللہ نے چاہا تو بالکل ہمیشہ کے لیے مسئلہ ختم ہو جائے گا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. یہ خوف ہوتا ہے، اور یہ خوف لاشعوری طور پر نا ذہن میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور یہ آیت الکرسی اس کے لیے اتنا زبردست ہے. اس کے اندر ایک جب آخری آیت کا حصہ آتا ہے نا، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس کی تکرار کرنی ہوتی ہے. اچھا. اور اس پہ پھر کچھ اشارہ کر کے اس کو کاٹنا ہوتا ہے، اور بچہ کیا بڑا الحمدللہ بڑا ہی بہترین سیٹ ہو جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے. ایک سوال ہمارے پاس اسلام آباد سے آیا ہے کہ بچے کا جو ذہن ہے ابھی سے وہ تخریب کاری کی طرف آمادہ ہے، مائل ہے، نہیں کچھ بھی دیتا ہے جلا دیتا ہے، اٹھا دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، اور اب تو اس کی عمر بڑی بھی ہوتی جا رہی ہے مگر تخریب کاری ویسی کی ویسی. آج کل یہ جو ہمارے یہاں یہ PUBG اور فلاں اور ڈمکان ہیں، آپ نے دیکھیں کیسے کیسے لڑائی جھگڑے والے یہ جو ویڈیو گیمز آ گئے ہیں، انہوں نے بہت کھانا خراب کیا ہے. دکھاتے ہیں جی وہ گاڑی اٹھا کے پھینک رہا ہے، وہ جا کے گولی مار رہا ہے، گردن اڑا رہا ہے، خون نکل رہا ہے. یہ چیزیں ہمارے بچوں پر کیا تشدد پیدا کرتی ہیں. ابھی کوئی کال نہیں لیجیے گا، میں ایک بات آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے ہمارے سامعین اور ناظرین کو بھی سمجھ میں آ جائے. جب پہلی ورلڈ وار ہوئی نا، طاعون پھیل گیا، چوہے سے طاعون پھیلتا ہے، پلیگ. اس سے کیا ہوا کہ لوگ ہلاک ہونے لگے، لوگوں میں چوہے سے نفرت بڑھ گئی. اچھا، چوہا انہوں نے پوری دنیا سے ختم کر دیا، ویسٹ سے یورپ سے چوہا ہی ختم کر دیا، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ وہ چوہا ختم ہونے سے جو فصلوں کو لگنے والے کیڑے تھے وہ پرورش پانے لگ گئے، اس کو یہ چوہا کھایا کرتا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ فصلیں خراب ہونے لگی. تھنک ٹینک بیٹھ گئے ان کے کہ یار کیا کریں. انہوں نے بولا کہ یار چوہے سے کسی طرح محبت پیدا کرو لوگوں میں. انہوں نے ٹام اینڈ جیری کارٹون بنایا، یہ ارلی 40s کے آپ کو ملیں گے. انہوں نے مائٹی ماؤس بنایا، وہ جو سپر مین کی طرح جا کے عوام میں اور لوگوں کی مدد کرتا تھا. انہوں نے مکی ماؤس بنایا، وہ ایک اس کے ساتھ وہ ایک چھوٹی وہ دوسری چوہیا ہوتی تھی، مل کے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے. اس چوہے کے کردار کو انہوں نے اتنا خوبصورت انسان دوست اور کیا کیا بنا کر کے پیش کیا کہ لوگوں میں وہ اس وقت کی چھوٹی جنریشن میں چوہے سے محبت پیدا ہو گئی. وہ بڑے ہو گئے،
چوہے کو ایکسیپٹ کر لیا، پھر انہوں نے دوبارہ چوہوں کو افزائش نسل کی، چوہے کو کسی نے نہیں مارا۔ تو یہ جب آپ آج دیکھو نا معذرت کے ساتھ، آج ہماری بچیوں میں اوریانیت کے رجحان کیوں جا رہا ہے؟ چھوٹی چھوٹی آپ نے دیکھا باربی ڈالز، وہ پوری جوان عورت ہوتی ہے، شارٹ انہوں نے اسکرٹس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، کیسے انہوں نے لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی چھوٹی سی بچی کو 12 سال کی 10 سال کی بچی کو آپ باربی دے دو گے، وہ بولے گی یار یہ جو لڑکی ہے یہ تو پوری بڑی ہے، اس نے شارٹ کپڑے پہنے، یہ تو صحیح ہے، اگر یہ خراب ہوتے تو میرے گھر والے مجھے کیوں دیتے؟ تو وہ یہ ہوتی ہے، شراب کی خوبصورت بوتلیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے۔ تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ٹرائی ٹو کیچ مائی پوائنٹ، خدا کے لیے اسٹاپ آل دیز ربش تھنگس، اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچاؤ۔ یہ تخریب کاری والے گیمز بچے کھیل رہے ہیں، ان کو روکو، ذہن جو کام دیکھے گا بس وہ جو دیکھے گا وہ کرے گا۔ پھر بھی آپ اپنے بچے کو سورہ فاتحہ 11 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلایا کریں، اس کا تخریب کاری ختم ہوگی انشاءاللہ۔ ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو جی السلام علیکم، کون صاحبہ اور ہیلو، کہاں السلام سے؟ علیکم۔ وعلیکم السلام یا رب العالمین۔ جی فرمائیے، کیا سوال پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ جی میں شبانہ بات کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے بہن، کیا سوال پوچھیں گی آپ؟ جی میں نے اپنی مدر کے لیے پوچھنا ہے کہ ان کی آنکھوں میں سفید موتی ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ وہ خود پڑھیں یا ان کی ڈاکٹر پڑھ سکتی ہیں، اور یہ بھی کہ وہ جو ابھی آپ نے وظیفہ بتایا تھا 11 دفعہ والا، سورہ فاتحہ والا اور مختلف صورتوں والا آیات والا، وہ بھی ان کو پلا رہے ہیں 11 دن والا۔ یہ جو آیت ہے نا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ پڑھ کے نا 11 مرتبہ، یہ اگر خود پڑھ سکیں تو بہت اچھی بات ہے، خود نہیں پڑھ سکتی کوئی اور پڑھ کے نا 11 بار پڑھ کے ان کی آنکھوں پہ پھونک مار دیا کرے، دم کر دیا کرے۔ نہیں تو جس کو آنکھوں کی کمزوری ہو، سفید موتیا ہو، کالا موتیا ہو، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ والی آیت پڑھنی ہے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، 11 بار پڑھ کے انگلیوں کے پوروں پہ پھونک مار کے اپنی آنکھوں پہ لگائے۔ واللہ میں حقیقت عرض کر رہا ہوں، مجھے کئی لوگوں نے الحمدللہ فون کر کے بتایا کہ ہمارے کسی کا کالیہ ڈاکٹروں نے انکار کر دیا جی ہم آپریشن نہیں کریں گے، بالکل، اب وہ جالا آ گیا تھا، نابینا تقریباً ہو گئے تھے، لیکن الحمدللہ اللہ نے ان کو بینائی عطا فرمائی، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں اس کی آیت کا بتا دیتا ہوں کون سی سورہ ہے۔ ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون سا آپ کہاں سے؟ میں معین بلاک کراچی سے۔ اچھا، کیا سوال پوچھیں گے بردر؟ سوال یہ پوچھنا تھا کہ میری وائف کی جو ہے شوگر ڈائگنوز ہو گیا ہے، اور ان کے جو ہے میں ٹیسٹ وغیرہ کروایا تھا تو ان کے کیلشیم کی کمی ہے اور ہڈی وٹامن ڈی کی کمی ہے، پیر سوجا ہوا ہے، درد بہت ہے، چلنا پھرنا مشکل ہو رہا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں ایسا جو شفا مل جائے، اللہ تعالیٰ دے دیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ وائٹامن ڈی کی کمی جو ہے نا، یہ سورج کی شروع کی جو صبح کی شعائیں ہوتی ہیں نا وہ لیا کریں، تو انشاءاللہ یہ صبح کے سورج میں والدہ کو تھوڑی، والدہ کے لیے ہے نا ان کی، بیگم کے لیے، بیگم کے لیے، تو یہ ان کو تھوڑی دیر وہ صبح کا طلوع سورج ہوتا ہے نا اس کی روشنی میں بٹھائیں، اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 45 اور 46 ہے، الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 45 and 46 ہے، یہ اس کو آپ 11 مرتبہ پڑھ کے نا اپنی بیگم کے اوپر دم کر دیا کریں، انشاءاللہ العزیز اس سے انشاءاللہ ان کی یہ وائٹامن ڈی کی کمی ڈیفینیٹلی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور یہ جو بھی پہلے میں نے فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید ہے، یہ سورہ قاف آیت نمبر 22، سورہ قاف آیت نمبر 22 سپارہ نمبر 26، پارہ نمبر 26 میں سورہ قاف کی آیت نمبر 22 ہے، اس کو 11 بار پڑھ کے انگلیوں کے پوروں پہ دم کر کے آنکھوں پہ لگانے سے انشاءاللہ بینائی روشن ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک اور لائیو کالر ہمارے پاس ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے؟ اسامہ بوری راولپنڈی سے۔ کیا سوال پوچھنا چاہتی ہیں بہن؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بہن بھائی میں اگر کوئی ناراض ہو جائے، طویل عرصے تک نہ آنا نہ جانا ہو، تو کیا پڑھے بندہ؟ اچھا سوال ہے آپ کا، بہن بھائیوں میں ناراضگی ہو جائے، اور بہن یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا ایسا وظیفہ اپنائیں جن سے تعلقات؟ پہلے تو کوئی ایک دونوں کی طرف سے یا دونوں ہی مل کے
یا معیدو یا راجعو پڑھیں، یا معیدو یا راجعو، ہاں 313 مرتبہ قریب آ جائیں گے. یا مقلب القلوب قلب قلبہ الیہ پڑھیں، اے اللہ میرے بھائی کا دل میری طرف پھیر دے. یا بہن بھائی پڑھے، یا اللہ میری بہن کا دل میری طرف پھیر دے، دلوں کو پھیرنے والے رب میری طرف پھیر دیں. مجھے امام حسنین کریمین کا واقعہ یاد آ گیا. دونوں بھائیوں میں بچپن کی بات ہے، کچھ لڑکپن، تو کسی بات پر تنازع ہو گیا. 3 دن ہو گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے غلام کو بھیجا کہ جاؤ امام حسن کو کہو کہ مجھ سے آ کے ملاقات کریں، سلام دعا میں پہل کریں. بولا حسین چھوٹا ہو کے مجھے کہہ رہا ہے کہ میں جاؤں؟ اس کو بولا تو آ کے مجھ سے مل. تو امام حسین کہتے ہیں میں نے نانا جان سے جا کے ان کے بڑے بھائی جان سے کہو، نانا جان علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لڑائی کے بعد دوستی میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں پہلے داخل ہوگا. تو میرے بڑے بھائی ہیں، میں چاہتا ہوں جنت میں یہ پہلے داخل ہوں. یہ شان ہے، یہ ہے تربیت. تو بہن بھائیوں میں لڑائی جھگڑے ہو جائیں تو یار اتنا لمبا پیریڈ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ جی اس طرح دعائیں کرانی پڑ جائیں. کوئی ایک چھوٹا بن کر کے چلا جائے اور ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لے. چھوٹا بن کے چلا جائے تو مزید چھوٹا کر دیتا ہے سامنے والا. دو طرف سے یہ تعلقات بنتے ہیں. یہ بات بھی آپ نے صحیح کہی ہے. بس جانے سے پہلے یا عزیز و من کل عزیز بحق یا عزیز پڑھ لیا کرے. اے عزتوں والے رب تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، اس کے سامنے میری عزت رکھ لے. انشاءاللہ یہ پڑھ کے جائے، اللہ نے چاہا تو عزت ملے گی انشاءاللہ. بہت سے افراد جب کسی ظالم یا سخت مزاج آدمی کے پاس جاتے ہیں تو ایک خوف طاری ہوتا ہے، مروب ہوتے ہیں. کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ وہ روب ختم ہو جائے اور جائیں تو رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر. اے اللہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو مغلوب ہوں، تو ہی مجھے نصرت عطا فرما، کامیابی عطا فرما. انشاءاللہ اس کے ظلم سے نجات بھی ملے گی، عزت بھی ہوگی انشاءاللہ. میرے پاس ایک کال آئی گو کہ وہ کوئی سیاستدان تھے اور اپنی زندگی کے نئے الیکشنز لڑ رہے تھے. انہوں نے پوچھا جی کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے الیکشن میں کامیابی حاصل ہو جائے. بولو دعا کرو تمہیں آخرت میں کامیابی ہو جائے. یار چھوڑو الیکشنوں کو، کیا رکھا ہے. الیکشن لڑو گے، لوگوں کا خون چوسو گے، لوگوں کی بددعائیں لو گے. معاف کرو یار، اس کے لیے میں کیا وظیفہ دوں. میں نے ایک وظیفہ ان کو بتا دیا. میں نے کہا لوگوں کو خوش رکھو، ان کے مسائل سنو، اور جیتنے سے پہلے بھی جیتنے کے بعد بھی یہ وظیفہ آپ کو مستقل اپنانا پڑے گا. اچھی بات ہو گئی، ہمارے پاس لائیو کال کا سلسلہ بھی بندھا ہوا ہے. اور ساتھ ساتھ ایک اور سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں. چھوٹے بچے چھوٹی عمری میں وہی غصہ بہت کرتے ہیں، اینگر اتنا آ گیا جو چیز ملے توڑ دیتے ہیں، اور نفسیاتی طور سے یا رونا ہے یا غصہ کرنا ہے. میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، باہر سے آئی ہوئی تھی انڈیا سے. انہوں نے بتایا کہ جی یہ جو وائٹ چکن جو ہم کھا رہے ہیں، دنیا میں سب سے بڑی جو نا اس وقت انڈسٹری انڈیا کی انڈسٹری ہے وائٹ چکن کی. اچھا. اور یہ جو بتا رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جس طرح ہارمونز ان کو کھلا کر کے وقت سے پہلے ان کو جو ہے بڑا کر دیتے ہیں، تو یہ سارے کا سارا ٹرانسفر ہو رہا ہے کھانے والوں میں. یہ آپ کے بچے چکن، وہ برگر اور یہ نہیں آتے کیا کیا پتہ نہیں، میں برانڈز کے نام نہیں لینا چاہتا یہاں پر، ان کا دب کے چکن کھا رہے ہیں اور اس کے اندر کیا کیا کچھ ہے. تو بچوں میں تو ہائپرنیس آنی ہی آنی ہے. بجائے اس کے آپ چکن کھلانے کے، بچوں کو گھر کی بنی ہوئی چوری جو پہلے بچپن میں بہت کھایا کرتے تھے ہم لوگ، اب کہیں نظر ہی نہیں آتی، ماؤں کو پتہ ہی نہیں چوری ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح وہ ستو جو ٹھنڈا کرتا ہے بندے کو، ستو گرمی کا موسم بھی ہے، ستو پلائیں نا بچوں کو، نہیں پلاتے. ساگو دانہ کھلائیں نا بچوں کو، نہیں کھلاتے. اسی طرح وہ اسپاگول کی بوسی ہے وہ کھلائیں، ان کا ہاضمہ درست کرائیں. یہ وہ چیزیں جو آرگینکس ہیں، جو زمین سے اگتی ہیں، یہ کھلائیں. نیچرل بچوں کو آرگینکس کھلائیں پلائیں. یہ بچے اتنے خوبصورت ہو جائیں گے، اتنے اچھے اخلاق کے مالک ہو جائیں گے، اتنے اچھے کردار کے، اتنے اچھے ٹیمپرامنٹ کے مالک ہو جائیں گے. آپ کہیں گے واقعی یار میرا بچہ اچھا ہے. لیکن ایسا کچھ کر نہیں رہے. ماؤں کو صبح بچوں کو دیتی ہیں 50 روپے، لے باہر سے جا کے یہ چپس لے لینا، یہ لے لینا، یہ لے لینا، جو پتہ نہیں انتہائی ان ہائیجینک ہوتے ہیں، کچے ہوتے ہیں. بچے کھاتے ہیں، آتے ہیں جی اماں پیٹ میں درد ہو رہا ہے، پھر اماں مزید پیسے لے کے ڈاکٹروں کے پاس چلی جاتی ہے. یہ نہیں کہتی کہ صبح اٹھوں میں فجر کی نماز پڑھ لوں، اپنے بچوں کے لیے گھر سے کچھ ناشتہ ان کو لنچ بنا کر کے دے دوں. وہ نہیں. بہت ضروری بات کی آپ نے. یہ بہت ایسی عمر ہوتی ہے کہ اس وقت اس کی تربیت بڑی میٹر کرتی ہے. بہت بہت شکریہ شہریار داؤد صاحب آپ کا. سید صاحب نے آج ہماری مشکل آسان کی ہے، بہت ضروری پہلو پہ روشنی ڈالی ہے. چھوٹی عمر میں آپ تربیت کرتے ہیں اور تربیت کا جو عکس ہے، جو اس کا اظہار ہے، وہ بڑی عمر میں نظر آتا ہے. یاد رکھیے کہ جن کی طبیعت خراب ہو ان کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے، جن کی تربیت خراب ہو
ان کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا. تو تربیت اچھی دیجیے, اچھی حاصل کیجیے, اور تربیت کا عمل تو ہر عمر کے ہر حصے میں جاری رہتا ہے. اچھی صحبت اپنائیے. ہماری بھی ایک صحبت ہے حکمت رمضان میں, ایک اچھی صحبت ابھی مجھے ملی ہے اور ایک دوسری صحبت ملنے والی ہے حکمت رمضان میں. مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں, وقفے میں لوٹ کر آئیں گے تو آپ کے سامنے حکمت رمضان بھی ہوگا, بوجھو تو جانے بھی ہوگا. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا. کرم کا کوئی